آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI یہ کوئی ٹیکنالوجی کا مشکل سا لفظ یا کوئی سائنس کی کوئی ٹرم یا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ انداز زندگی ہے. اٹس اے لائف سٹائل. 5ویں جماعت کے اندر یہ پورا باب چیپٹر داخل کیا جا رہا ہے، اور وہ بندہ جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی اسے استعمال کر رہا ہے، بلکہ اس کو تو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ اس کی جاب مصنوعی ذہانت چھین لے گی، کیونکہ وہ جاب جو ریپیٹیٹو نیچر کی ہیں، جو ریپیٹ ہوتی ہیں، انہی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم سیرت کے اندر کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، یا سیرت کے اندر کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں رہنمائی ہے، یہ ہے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 10 سیرت اینڈ سائنس سیریز کا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ آپ مشین کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ مشین کین تھنک، ایکٹ اینڈ لرن لائک اے ہیومن. یعنی وہ مشین وہ کام کر رہی ہے، ایسے سوچ رہی ہے، سیکھ رہی ہے جیسے انسان کرتا ہے. یعنی اٹ از لرننگ فرام ایکسپیرینس. جس طرح انسان تجربات سے سیکھتا ہے، وہ مشین بھی تجربات سے سیکھ رہی ہے. مشین کین انڈرسٹینڈ لینگویج، اس کو زبان کی سمجھ آ رہی ہے. مشین کین سالو پرابلمس، وہ مسائل کا حل کر رہی ہے، سولوشن بتا رہی ہے. امیجز، ویڈیوز کو دیکھ رہی ہے، ان کو سمجھ رہی ہے. اب AI کا کام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کچھ کہتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو پوری دنیا میں جتنا بھی ڈیٹا ہے، جتنی بھی معلومات ہے، جتنی بھی انفارمیشن ہے، یہ اس سب کو کھنگالتی ہے، اور جو چیز آپ نے کہی ہوتی ہے وہ بلنک آف آئی میں لا کے آپ کو دے دیتی ہے. اب پوری دنیا میں کتنا ڈیٹا اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے؟ یہ 129 زیٹا بائٹ ہے. زیٹا بائٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک کے ساتھ 2 صفر لگے تو 100 بن جاتا ہے نا. زیٹا بائٹ میں ایک کے ساتھ 21 صفر لگیں گے، 21 صفر، تب جا کے زیٹا بائٹ بنے گا. اتنا بڑا ڈیٹا ہے پوری دنیا میں، اور اس نے سب کو کھنگالنا ہے، اور آپ کی من مانگی چیز آپ کو لا کے دے دینی ہے. جیسے یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں کپڑے پڑے ہیں، اور آپ مجھے کہتے ہیں جی نیلے رنگ کا، بلو کلر کا کپڑا نکالو. میں سارے کپڑوں میں سے بلو کلر کا کپڑا نکال کے آپ کو دے دوں گا نا. اسی طرح AI سارے ڈیٹا میں سے آپ کی چیز لا کے آپ کو دے دے گی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر آپ AI سے یہ پوچھتے ہیں کہ شراب کے فائدے بتاؤ، تو وہ تو شراب کے فائدے بھی نکال کے آپ کو دکھا دے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں. بڑا پیارا کانسیپٹ حلال اور حرام کا ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے. اور اگر کوئی چیز اسے ٹکراتی ہوگی تو ایکسپرٹ سے، علماء سے رائے لیں گے، تاکہ ہمیں صحیح سپرویژن اور گائیڈنس مل سکے. تو جناب، فاسٹ اینڈ کوئک انفارمیشن تو ہے، اور اگر ایک ماہر ایکسپرٹ اس کو یوز کرتا ہے تو ٹائم سیونگ بھی ہے. جیسے قابل مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، وہ چیٹ GPT کو، گروک کو، جیمنی کو، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈلز ہیں، ڈیپ سیک کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ بڑی جلدی سے اس کو کر لیں گے نا. ان کو سکرولنگ نہیں کرنی پڑے گی، صفحات کو پلٹنا نہیں پڑے گا، وہ ود ان اے بلنک آف آئی وہ اتنی من مانگی چیز لے لیں گے، اور ان کا کام آگے چلتا رہے گا. ویسے یہ بہت زیادہ کتابیں کھنگالنا، خود آگے بڑھ کے چیز کو دیکھنا، یہ فائدہ مند تو ہے، بندہ وہ سفر میں ہی کافی کچھ سیکھ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہیں صرف ایک کلو چاہیے ہوتا ہے، اور باقی سب انہیں پتہ ہوتا ہے. ٹائم سیونگ بڑی ضروری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو صرف ایک ریکال چاہیے ہوتا ہے، پھر سب کچھ وہ پوری ریل جو ہے، فلم جو ہے، وہ دماغ میں چل جاتی ہے. اب دیکھیے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ آپ کو سچ جھوٹ، صحیح غلط، اچھا برا اور اسلامی غیر اسلامی تو نہیں بتائے گا. یعنی وہ آپ کو یہ تو بتا دے گا جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن آپ کے نزدیک جو سٹینڈرڈ ہے جھوٹ سچ کا، وہ نہیں بتائے گا. جیسے اگر اسلام کے خلاف کوئی نازیبا بات کی جائے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ گندی زبان میں اسلام کے بارے میں بات کر دے. تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے والے غلام ہیں، ہم تو ان کے کہے پر چلنا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر ایک اور ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں صحیح، اوتھینٹک، کریڈیبل مواد وہ اپلوڈ کیا جائے انٹرنیٹ پہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی بندہ وہ دنیا میں آ رہا ہے، وہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، چیٹ GPT وغیرہ سے نبی پاک کی ذات کے بارے میں معلومات کو سرچ کرتا ہے تو اس کو صحیح بات ملے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بہت زبردست ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور جو بندہ ان کی امت کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی امت کو دکھوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے،
خصوصی رحم و کرم اور شفقت اس بندے پر ہے. اور آج کل تو امپلائمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے, تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو سمارٹسٹ وے ہے, کم وقت, کم پیسے اور کم محنت میں شاندار نتائج. کسی نے کہا نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مہینوں میں اتنے ملینئر پیدا کر دے گی جتنے ڈیکیڈز میں, سالوں میں نہیں پیدا ہوئے. تو ٹھیک ہے, پیسہ آتا ہے تو اس پیسے کو لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگائیں. دیکھیں, ایک کپڑا ہے, پہننے والا کپڑا, وہ جب بنتا تھا نا تو اس میں 6800 لیٹر پانی لگتا تھا. ایک اس کپڑے کو بنانے میں 6800 لیٹر, یعنی وہ کاٹن کا اگنا, پھر مینوفیکچرنگ, پھر فیبرک وغیرہ کا بننا, 6800 لیٹر. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اس کا اتنا پانی کم ہوا کہ اب 2800 لیٹر پانی لگ رہا ہے. 4000 لیٹر پانی بچ گیا نا, ریسورسز بچ گئے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اتنی جو بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ فلڈ لا رہی ہیں اور وہ اتنا زیادہ تباہی لا رہی ہیں, تو اس پانی کو کس طرح ہم راؤٹ کر سکتے ہیں, اس کے ریزروائر کیسے بن سکتے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ, میتھین گیسز کی وجہ سے جو پولیوشن ہو رہی ہے, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, آلودگی پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 2 بیماریاں, گونوریا اور MRSA, ان دونوں کی اینٹی بایوٹک ایجاد کر لی ہے. یونیورسٹی آف میساچوسیٹ MIT کے مطابق دس از دا اسٹارٹ آف دا سیکنڈ گولڈن ایج آف اینٹی بایوٹکس, کیونکہ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے. ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں وہ اثر نہیں کر رہی, وہ پرانی ہو گئی ہیں, سمجھ لیں. تو اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے دوائیاں بھی ایجاد ہو رہی ہیں, اور ایسے اسپتال جو سارے کے سارے روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل ہیں, وہ چند دنوں میں 10,000 مریضوں کی تشخیص کر کے ان کو دوائی تجویز کر سکتے ہیں, جو کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ شاید کئی سالوں میں کریں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی ایک ایجاد ہے. اور یاد رکھیے, اسلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا پیارا اسلام, اس میں کبھی بھی نئی ایجادات کو روکا نہیں گیا, ڈسکریج نہیں کیا گیا, ویلکم ہی کیا گیا. مختلف چیزیں انسان نے ایجاد کی, نئی نئی چیزیں ایجاد کی. انسان نے پہیہ بنایا, جہاز بنائے, ویکسینیشن بنائی, انسان نے بندوق بنائی. اور یہ علم کی شمع کہاں جلی تھی؟ مدینہ پاک کے اندر. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اکانومی میں AI پر انویسٹمنٹ کریں, AI کی سکلز اپنے سکول میں داخل کریں, AI کی مدد سے اپنے جتنی بھی کمزوریاں ان کو دور کریں. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. ابھی گوگل اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اشتراک سے ایک کمپٹیشن ہوا تھا AI کا, جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے بیسٹ AI یوز کا ایوارڈ حاصل کیا. اور پاکستان کی اسٹوڈنٹ نے AI کی مدد سے نابینا افراد کے لیے سلائی مشین اور نابینا افراد کے لیے خاص قسم کے جوتے بنائے. تو اب ہمیں چاہیے کہ اس ٹول کی مدد سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے انداز کو پوری دنیا میں اور زیادہ تیزی سے پھیلائیں, کیونکہ دس از دا کوئکسٹ اینڈ فاسٹسٹ وے. اور یہ کہ انٹرنیٹ پہ میں عجیب سی بحث سن رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ تخلیق کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں آیا, وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ از the one who created humans and everything from nothing. وہ اللہ ہے جو بغیر کسی سابقہ مثال سے بناتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو وہ پورے ڈیٹا میں سے ڈھونڈ کے لا رہی ہے اور لا کے دے رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان سے زیادہ بہتر کام بظاہر تو کر رہی ہے, جیسے وہ مریضوں کا علاج میں نے آپ کو بتایا, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. لیکن وہ تو ایک عام مشین بھی کر لیتی ہے. ایک فیکٹری میں مشین لگی ہے, وہ انسان سے زیادہ تیز کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک پارٹ ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ممک ہو رہا ہے, وہ کاپی ہو رہی ہے. اصل چیز تو انسان ہی ہے. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اب یہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, یہ انسان کی ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے میں ممد و معاون چیزیں ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے. سیرت سیریز ہماری, سیرت اور سائنس سیریز ہماری چل رہی ہے, ضرور ہمارے ساتھ رہیے.